ولنگ ویز ایک ادارہ یہاں پہ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صداقت علی کی سربراہی میں گزشتہ 42 سال سے کم و بیش منشیات اور شراب نوشی کا علاج کیا جاتا ہے۔ جب یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو علاج بہت ضروری ہے، اور علاج جو ہے وہ لگ کے کیا جائے، پوری توجہ سے کیا جائے تو یہ علاج جو ہے انسان کی زندگی کو ریسٹور کر سکتا ہے، مینج کرنے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہی کچھ ڈائبٹیز میں بھی صادق آتا ہے، مصداق ہے۔ یعنی ڈائبٹیز کی بیماری بھی جو ہے پہلے میٹھا کھاتے تھے، ہپ ہپ کھاتے تھے، مزے اڑاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر بیماری ہو گئی، میٹابولک ڈس آرڈر ہو گیا، یعنی کہ جو چیزیں آرڈر میں تھیں وہ ڈس آرڈر میں ہو گئیں۔ اسی لیے جہاں جہاں بھی لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، مری میں ولنگ ویز اور صداقت کلینک کام کر رہے ہیں نشے کی بیماری سے بحالی کے لیے، وہاں پہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ بھی ساتھ ساتھ ہیں شوگر کی بیماری سے بحالی کے لیے۔ تو آج کے پروگرام میں یہ کیسے ہم کرتے ہیں اس کے متعلق میں تھوڑی سی آپ سے بات چیت کروں گا، مختصر سی۔ خواتین و حضرات، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اور جب آپ اس لینس سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اگر ہم ان کے اوپر بہت زیادہ کڑی تنقید کریں اور ان کو بالکل ایک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو وہ معصوم کلیوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ تو ذرا ہاتھ ہولا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو بالکل ہی ان کی منمانیوں پہ چھوڑ دیں تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ بالکل ان گھوڑوں کی طرح، ان جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں جن کو سدھانا ممکن نہیں ہے، جو کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو بڑے نرم نازک ہاتھوں سے لے کر کے چلتے ہیں اور ہم ان سے پہلے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ری ڈائریکٹ کرتے ہیں، 25 سے 30 سال کی عمر میں دماغ اپنی مکمل حالت پہ، وضع میں، حیت میں پہنچتا ہے، شیپ اپ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی تراش خراش ہی نہیں کی، آپ نے ایک چوسے کا درخت لگایا یا آپ نے ایک مالٹا لگایا، ریڈ بلڈ مالٹا، یا کیا اس کو بولتے ہیں، کوئی اچھا سا مالٹا لگایا، مگر آپ نے اس کی تراش خراش نہیں کی، پیوند کاری نہیں کی، تو وہ پھر بن جائے گا، کھٹیاں بن جائیں گی۔ وہ درخت جو ہے وہ چوسے کا نہیں بنے گا، بلکہ وہ کیریاں جو ہے وہ پہلی گر جائیں گی، کھٹی ہوں گی۔ تو ہر انسان کو ہر عمر میں، بچوں سے لے کر بڑے ہونے تک، اپنی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کی زندگی میں، یا پھر اپنی جو پروفیشنل لائف ہے جس میں وہ کوئی لوگوں کے لیے سروس فراہم کرتا ہے، یا وہ شادی کرتا ہے، ایک کنبہ شروع کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، اپنے معاشرے میں ایک فعال شخص بنتا ہے، تو اتنی ساری سٹریس اور ٹینشنز دماغ کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہم نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو یا تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ بہت ہی ایلیویشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کامیابی مل گئی زندگی میں، محنت میں بیلنس نہیں رکھا اور کوئی کامیابی مل گئی، راتوں کو جاگتے رہے، جیسے کہ سٹوڈنٹس میں ایک رجحان ہے، اور اپنی نیند کو خراب کیا، اور نیند کی ہائیجین کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا، اس کی افادیت کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا کہ نیند کس طرح سے ہمارے دماغ کو اور جسم کو بہتر بھی کر سکتی ہے، اور نیند کی کمی سے، ڈیپریویشن سے، ڈیفیسٹ سے پرماننٹ خرابیاں ہو جاتی ہیں، یعنی سنتولن جو اس کا بیلنس ہے وہ بگڑ سکتا ہے۔ تو زندگانی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں خیال آتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا، بٹ چلیں، بیٹر لیٹ دین نیور، کیونکہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وفا کا پتلا بھی ہے اور غلطی کا پتلا بھی ہے۔ تو ٹیون ان کرنا، چینلائز کرنا انرجی کو، ٹائم کو، میٹر کو، اسپیس کو،